معزز ناظرین، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ بچوں کا مرنا، قدرتی آفات، حادثات، کیا خدا کو یہ سب دکھائی نہیں دیتا؟ ناظرین کرام، کیا یہ کم معجزہ ہے کہ 1400 سال پرانا ایک کلام آج بھی زندہ ہے اور لاکھوں افراد اسے اپنے دل میں محفوظ رکھتے ہیں؟ جب وہ نظر نہیں آتا، سنا نہیں جاتا اور براہ راست تجربے میں نہیں آتا، کیا واقعی خدا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے خدا کو ماننا کیوں ضروری ہے۔ جب وہ نظر نہیں آتا، سنا نہیں جاتا اور براہ راست تجربے میں نہیں آتا، کیا واقعی خدا ہے یا یہ سب بس انسان کے ذہن کی پیداوار ہے؟ کیا خدا کو ماننے کا مطلب ہے صرف ایک خیالی تصور کے پیچھے زندگی گزارنا؟ اگر خدا سب کچھ دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے تو کیوں ہم اسے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں؟ کیوں نہ ہم یہ فرض کریں اور مان لیں کہ خدا کا تصور بس نیک لوگوں کا ایک تخیل تھا، خیال تھا، جو انہوں نے خوف یا اخلاقی نظم و ضبط کے لیے ایجاد کیا؟ ناظرین کرام، یہ سوالات کوئی نئے نہیں، ہر دور کے ذہین انسان نے یہ سوالات کیے ہیں، لیکن ہر دور میں جوابات بھی آئے ہیں اور ہر جواب نے نئی سوچ، نئی روشنی دی ہے۔ تو معزز ناظرین، آئیے آج ہم بھی انہی سوالات کی تہ میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض: اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا ہم ہوا کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، مگر ہم محسوس کرتے ہیں۔ کیا ہم کشش ثقل کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز گرے گی تو نیچے ہی جائے گی۔ اسی طرح خدا کو نظر آنا ضروری نہیں کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اندیکھی حقیقتوں کو صرف حواس نہیں بلکہ عقل، منطق اور دل سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آنکھیں اسے نہیں پا سکتی اور وہ آنکھوں کو پا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف خدا کی بادشاہت اور لامحدود علم ہی نہیں بلکہ یہ انسان کی محدودیت اور کم علمی بھی ہے۔ دوسرا اعتراض: اگر خدا بولتا ہے تو اس کی آواز ہم کیوں نہیں سنتے؟ سائنس کہتی ہے کہ ہماری انسانوں کی سماعت سننے کی حد 20 ہرٹز فریکوینسی سے 20,000 ہرٹز فریکوینسی تک ہے۔ اس سے نیچے یا اوپر کی آواز ہم سن ہی نہیں سکتے، مگر یہ آوازیں موجود ہوتی ہیں جنہیں جانور سنتے ہیں، مشینیں ریکارڈ کرتی ہیں۔ معزز ناظرین، اسی طرح خدا کی کلام بھی ہماری مادی سماعت کی حدود سے ماوراء اور بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے کلام کیا اور یہی کلام قرآن کی صورت میں موجود ہے۔
قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 164 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، حقیقی کلام۔ یہ کلام ہمارے لیے قرآن کی صورت میں محفوظ کر دیا گیا، جسے آج ہم نہ صرف سن سکتے ہیں بلکہ سمجھ بھی سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا یہ کم معجزہ ہے کہ 1400 سال پرانا ایک کلام آج بھی زندہ ہے اور لاکھوں افراد اسے اپنے دل میں محفوظ رکھتے ہیں؟ تیسرا اعتراض: اگر خدا دعا سنتا ہے تو جواب اور اس کا رد عمل کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ ناظرین کرام، یہ اعتراض کچھ جذباتی ہے مگر گہرا بھی ہے کہ اکثر لوگ دعا مانگتے ہیں مگر نتائج ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر ماں اپنے بچے کی ہر فرمائش پوری کرتی ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ کچھ چیزیں بچے کے حق میں بہتر ہیں اور کچھ چیزیں بہتر نہیں۔ بالکل اسی طرح خدا جانتا ہے کہ ہمیں کب، کیا اور کیسے دینا ہے۔ حدیث قدسی میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی اگر بندہ خیر کی امید رکھے تو اللہ خیر اور بھلائی ہی دیتا ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ پازیٹیو بی لائف سسٹم مطلب خود کے متعلق پر اعتماد اور اچھا سوچنے سے انسانی دماغ پر بہت اچھا اور گہرا اثر پڑتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایمان صرف سائیکالوجی نہیں بلکہ رب پر غیبی یقین کا عمل ہے۔ چوتھا اعتراض: اگر خدا ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ معزز ناظرین، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ بچوں کا مرنا، قدرتی آفات، حادثات، کیا خدا کو یہ سب دکھائی نہیں دیتا؟ قرآن اس اعتراض کو بالکل تسلیم کرتا ہے، مگر ہمیں ایک بڑی تصویر کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، جنت یا دوزخ نہیں۔ یہاں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، صبر کرنا، حق کا ساتھ دینا، یہ سب امتحان کا حصہ ہے۔ اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 میں قرآن واضح کرتا ہے کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ تو معزز ناظرین، اسی لیے ہر آزمائش ایک مقصد رکھتی ہے، ہر خاموشی ایک حکمت۔ اب ہم سائنس کا نقطۂ نظر دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت سے سائنسدان خدا پر یقین رکھتے ہیں، جیسے آئنسٹائن، جنہوں نے کہا "God does not play with the universe" کہ خدا کائنات کے ساتھ جوئے یا اندھا دھند کھیل نہیں کھیلتا۔ یعنی کائنات ایک باقاعدہ نظام ہے، یہ حادثاتی نظام نہیں بلکہ ایک عاقل خالق کا منصوبہ ہے۔ فزکس، کوانٹم تھیوری اور کاسمولوجی سب اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کائنات میں اتنی نازک، باریک اور درست ترتیب ہے کہ یہ کسی اندھے دھماکے بگ بینگ کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، قرآن خدا کو غیب کہتا ہے اور ایمان کا پہلا تقاضا بھی یہی ہے۔
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ ایمان والے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ معزز ناظرین، غیب کے ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اندیکھی سچائیوں پر یقین رکھیں، اندھے بن کر نہیں بلکہ عقل، دل اور وحی کی روشنی میں۔ اسی لیے خدا کا نہ دیکھے جانا، نہ سنے جانا اور نہ چھوئے جانا، یہ سب اس کی بے نیازی، بادشاہت اور عظمت کی علامت ہے۔ خدا کو محسوس کیا جاتا ہے، دل سے پہچانا جاتا ہے اور اسے فطرت، کائنات اور قرآن میں پڑھا جاتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، اگر خدا نہ ہو تو انصاف کہاں جائے؟ مظلوم کی پکار کس کے پاس پہنچے؟ انسان کی فطری روحانی پیاس کون بجھائے؟ تو پھر خدا کو نہ ماننا دراصل اپنے ہی دل کی اس روشنی سے انکار ہے جو ہر انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے، ڈالی گئی ہے۔ معزز ناظرین، آج کے بعد یہ سوال اگر دوبارہ دل میں آئے کہ اگر خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں، تو خود سے کہیں، میری آنکھ محدود ہے، مگر میری عقل، میری فطرت اور قرآن سب ایک ہی بات کہتے ہیں، خدا ہے اور بہت قریب ہے۔ اس لیے کہ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ شک، وہم اور ذہنی اندھیروں کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔